آجیو عمرے کر کے آئے ہو تمہیں کچھ دکھا رہا ہوں. شہر مدینہ سے 150 کلومیٹر کم و بیش میدان بدر ہے. بدر میں سرکار کے قدموں میں صحابہ کھڑے ہیں کل 313. کتنے کھڑے ہیں؟ اب میں پھر کہہ رہا ہوں خدارا روز ایسے بیان نہیں ملتے، روز شاہ کا آدمی نہیں آتا. نظریں جماؤ، میں ایک تصور کھینچ رہا ہوں. وہاں 313 ہیں اور مد مقابل ہزاروں ہیں. وہ کافر جو ہزاروں کی تعداد میں، وہ مشرک جو بڑی تعداد میں، وہ قرآن کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، وہ ہزاروں کی تعداد میں. اور یہاں دیوانے فقیر کھڑے ہیں 313. مگر کمال فرق ہے، ان ہزاروں کی کمان کائنات کا بدترین کافر ابو جہل کر رہا ہے، اور ان 313 کی کمان، ان 313 کی رہبری اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں. اب ذرا دو لشکر یوں دیکھو نا، جیسے رات اور دن الگ الگ ہوتا ہے، آپ کو دو چیزیں الگ نظر آئیں. ذرا سنو، وہ 313 کھڑے ہیں، سامنے مد مقابل ہزاروں کھڑے ہیں. وہ جو ہزاروں ہیں وہ تقریباً سارے زرے والے، وہ سارے اسلحے والے، وہ سارے سواریوں والے، وہ سارے تلواروں والے، وہ سارے سامان حرب والے، جنگی آلات والے، وہ سارے اسلحہ سے لیس ہیں. اور سرکار کے قدموں میں جو 313 صحابہ مجاہد ہیں، 313 کے لشکر میں کل 2 گھوڑے ہیں. کتنے گھوڑے ہیں؟ آواز کی خیرات میں نے آپ سے مانگی ہے. کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا، یہ جو 313 ہیں، 313 کی جماعت میں وہ جو زرے لوہے کی قمیص ہوتی ہے تاکہ ظالم تیر تلوار برچھا نظام مارے، لوہے کی قمیص ہو، زخم نہ ہو. 313 میں صرف 8 زرے ہیں. کتنی زرے ہیں؟ 8. گھوڑے کتنے ہیں؟ 2. اور کرنا تلوار، پرانا زمانہ تھا نا، تلوار گھما کے مارتے تھے تکبیر کا نعرہ لگا کے. تلواریں ہزاروں کی تعداد میں، دشمن سارے تلواروں والے. علماء دعا دینا، شاہ کاظمی قرآن کی تفسیر پڑھ کے کہتا ہے 313 مجاہدوں میں کل 6 تلواریں. کتنی تلواریں ہیں؟ اب غور کرو، موازنہ کرو نا، موازنہ کرو، ذرا تقابل کرو نا. وہاں ہزاروں ہیں، ادھر 313 ہیں. وہ سارے زرے والے، ان کے پاس زرے 8، تلواریں 6، گھوڑے 2، خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ ہیں. اور سنو، وہ امیر کبیر ہیں اور یہ اللہ کے در پہ فقیر ہیں. خالی ہاتھ. بعض وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے چلے 100 میل کا سفر، 150-60 کلومیٹر جو سفر کیا، ان کے جوتوں کے تسمے جو ٹوٹ گئے، جوتے راستے میں پھینک دیے، پاؤں سے ننگے ہیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس ہیں، پیمند لگے ہیں، ٹاکیاں لگی ہیں، سادے کپڑے ہیں. یہ 313 ہیں. ادھر دیکھنا، 16 رمضان کی شام ہو گئی، 17 رمضان کی رات کا آغاز ہوا. سرکار نے بغور صحابہ کے چہروں کو دیکھا.
دیکھا اور بڑے پیار سے نظریں جما کے حضور نے فرمایا یارو وفادارو جان نثارو او میرے پیارو تمہارے چہروں میں اداسی دیکھ رہا ہوں، چہروں میں صدمہ دیکھ رہا ہوں، چہروں میں غمگینی کے اثرات دیکھ رہا ہوں، چہرے مرجھائے دیکھ رہا ہوں۔ او یارو کیا وجہ ہے؟ دھیمی دھیمی آواز میں عرض گزاری یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کی شان پہ قربان ہیں، جو آپ نے ہمارے چہرے پڑے ہیں۔ واقعی اندر کا حال بھی یہی ہے کہ مقابلہ بنتا نہیں ہے، لڑائی بنتی نہیں ہے، ان کا وہ حال ہے اور ہمارا یہ حال ہے، کوئی تقابل بن نہیں پا رہا۔ سرکار نے اطمینان میں فرمایا او میرے یارو وفادارو جان نثارو گھبراؤ نہیں، اداس نہ ہو، پریشان نہ رہو۔ او صحابہ ان کا اسلحہ تلواریں ہیں، زرے ہیں، گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، اور مومن کا اسلحہ وہ اسلحہ ہے دعا۔ وہ اسلحہ کیا ہے؟ بارہ والوں میں نے آواز مانگی ہے نا، اور ساری جڑی 12 شہر پتہ نہیں کس نام سے منسوب ہوگا، وجہ تسمیہ کیا ہوگی؟ پنجاب میں جو ملتانی سرائکی ہے نا، ملتانی سرائکی بیچا دیں نا، میں واری واری بنیا، یعنی میں قربان ہو جاؤں آپ پہ، وارے جاؤں، صدقے جاؤں۔ وارہ والو آج کی آواز سید کے نام پہ وار دو، اللہ راضی ہو جائے۔ شکر، میں صرف آواز کی خیرات مانگ رہا ہوں۔ صحابہ سنا تمہارا اسلحہ تلواریں نہیں، دعا ہے، زرے نہیں، دعا ہے، گھوڑے نہیں، دعا ہے، سواریاں نہیں، دعا ہے، متاع اسباب سامان نہیں، دعا ہے۔ آقا پھر ارشاد فرمائیے کیا کریں؟ فرمایا شاباش، ساری رات دعا کرو، ندا لگاؤ، صدا لگاؤ، عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع کرو، جھک جاؤ، مولا سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ آقا کن لفظوں سے مانگے؟ فرمایا ان لفظوں میں مانگو، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، اور رب محمد آج محمد کی امت کی مدد فرما، محمد کا مولا محمد کی امت کی مدد فرما، محمد کا پالنہار عرش والا آج محمد عربی کی امت کی مدد فرما۔ رب محمد امت محمد کی لاج رکھ لے، امت محمد کی ساکھ بچا لے، امت محمد کی مدد کو آجا۔ اب دعا شروع ہو گئی، 17 رمضان کی رات چل رہی ہے، صدیق اکبر دعا کر رہے، فاروق اعظم دعا کر رہے، عثمان غنی دعا کر رہے، علی شیر خدا حیدر کرار دعا کر رہے، 300 صحابہ دعا کر رہے، دعا 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 دعا، ساری رات دعا چلی، ساری رات دعا چلی۔ خود سرکار نے جھولی بچھا لی، آنسو بہا لیے، ہاتھ اٹھا لیے، سرکار عرض گزار ہوئے، اللہ میں تیرا فقیر بندہ تیرے در پہ منگتا ہوں،
اللہ میں تیرا حبیب تیرے در پہ سوالی ہوں، اللہ میں محمد ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے مانگ رہا، اللہ جی میری ساری جمع پونجی یہی 300 تیرا ہے، اللہ میری محنت کا نتیجہ یہ 300 تیرا ہے، میں مکہ کے پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے قرآن سناتا رہا، لوگ مجھے پتھر مارتے رہے تھے، مگر جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ کل اثاثہ 300 تیرا ہے، محمدی سارا سرمایہ 300 تیرا ہے، اللہ جی میری لاج رکھ لے، اگر یہ 300 تیرا کفر کے ہاتھوں مارے گئے، شاید تیری تکبیر توحید کے نعرے لگانے والا قیامت تک کوئی نہ ہو، اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد، ساری رات صحابہ بھی مدد مانگتے رہے، حضور بھی مانگتے رہے، جم سے بولو پتہ چلا کہ مدد کو آنے والا صرف اور صرف اللہ، مدد کو آنے والا کون ہے؟ اچھا آپ اگر بول رہے ہو اور یقیناً بول رہے ہو تو میں مسافر آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ میاں جو بولے ہر قدم پہ مولا اس بندے کی مدد فرما دے۔ اب میں بڑی دعا دے بیٹھا ہوں، اللہ کا نام ضرب میں آئے، مدد کرنے والا، مدد کو آنے والا، پکار سننے والا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ آپ کی محبت کو سلام ہے بابا، یقین کرو حاجی صاحب میں 35 سال سے الحمدللہ میدان تبلیغ میں ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، آپ یقین فرمائیں جس بستی میں، جس قریہ میں، جس گوٹھ میں، جس شہر میں محبت سے جم کے مجمع ہمارا بیان سن لیتا ہے، اللہ کی قسم ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے آئے وہ ثمر آور ہو، وہ مقصد سامنے نظر آئے۔ سنو ساری رات دعا، بولو ساری رات، آخری دوست تک آواز دینا، سٹیج بھی آواز دے، دائیں بائیں بھی آواز دو، ساری رات۔ آپ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ سجی رات دعا، سجی رات ایسے کہتے ہیں، میں سندھی بول تو نہیں سکتا لیکن کوئی کب جکر فکر مجھے بھی یاد ہو گئے، سجی رات دعا 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 دعا۔ ادھر دیکھیں، صبح ہو گئی 17 رمضان ہے، میدان بدر ہے، 313 قطاروں میں کھڑے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہیں، اور وہ ہزاروں بھی تیار ہو گئے ہیں۔
میرے سرکار نے پھر صحابہ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا یارو وفادارو جان نثارو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خالی ہاتھ ہو نا، یہ 5-6 تلواروں کے سوا تمہارے پاس کوئی لڑنے کی شے نہیں ہے، جاؤ جاؤ میرے یارو، تلواریں نہیں ہیں، اللہ کا نام لے کے کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لاؤ۔ کھجور کی چھڑیاں ملتانی سرائکی میں کہتے ہیں کھجی دیاں سوٹیاں، کھجی دیاں سوٹیاں، آپ تو کھجور کی چھڑی کہتے ہو نا، کھجور کا علاقہ ہے ماشاءاللہ سندھ سارا۔ ادھر دیکھنا، اب کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لائے، میں کچھ دکھا رہا ہوں، مولانا ندیم حسین صاحب دعا دینا۔ جب صحابہ کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لائے اور صف میں کھڑے ہو گئے، دشمن مذاق کرنے لگا، دشمن تانا دینے لگا، دشمن تمسخر اڑانے لگا، یوں کہوں دشمن تالیاں بجانے لگا، دشمن کہنے لگے اچھا او ملا کھجی دیاں سوٹیاں نال جنگوں لڑسو، کھجور کی چھڑیوں سے تم جنگ لڑ ہو، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دشمن مڑ کے مارنے لگا، دشمن کو طاقت پہ ناز تھا، ان فقیروں کو محمد پاک کی دعاؤں پہ ناز تھا۔ اب کھجور کی چھڑیاں لے کے کھڑے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہیں، اچانک سرکار نے پیار پیار میں فرمایا او صحابہ ذرا چہرے نظریں اٹھاؤ اٹھاؤ اوپر دیکھو۔ اب سندھی میں کیا کہتے ہو؟ متھے ڈسو، یہی کہتے ہو نا؟ اچھا اگر میں صحیح بولوں تو میرے ساتھ ذرا فکرے کی تائید کرنا، متھے ڈسو، اوپر دیکھو۔ صحابہ نے اچانک جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایمان والی نظروں کو نظر آیا کہ الحمدللہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور آسمان سے بڑے بڑے موٹے موٹے گھوڑوں کا لشکر اتر رہا ہے۔ جو لشکر اوپر سے آسمانی لشکر آ رہا ہے، ہر گھوڑے پہ ایک ایک طاقتور شاہ سوار ہے، ہر شاہ سوار کے سر پہ ایک ایک سفید دستار ہے، ہر شاہ سوار مجاہد دستار، پگ والے کے ہاتھ میں ایک ایک الگ الگ تلوار ہے اور تلوار کی چمکتی تیز دھار ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دھوپ میں اس اترنے والے آسمانی لشکر کے تلواروں کی چمکتی تیز دھاریں ہم نے آنکھوں سے دیکھی۔ اب جب دیکھ لی نا تو سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ کا نام لو۔ کس کا نام لو؟ اللہ کا نام لو۔ یہ جو میدان جہاد میں غور کرنا، کچھ کہہ رہا مولانا آپ نے پھر ایک تکبیر کا نعرہ لگوانا ہے، تو میں میدان جہاد میں جو نعرہ ہے نا تکبیر کا، جلسے کا نعرہ اپنی جگہ، محفل کا نعرہ اپنی جگہ، لیکن سنو شاہ کاظمی کہتا ہے میدان جہاد میں مومن جب تکبیر کا نعرہ لگا کے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے تو مجاہد کی للکار، مجاہد کی آواز، مجاہد کا ولولہ، مجاہد کا جوش، مجاہد کے نعرے کی برکت سے دنیا پہ آنے والا عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ کے بعد نعرہ آپ نے اچھا لگا، میں قدر کرتا ہوں، لیکن یہ تکبیر کا نعرہ جو میں نے جہاد کے رنگ میں لگوانا چاہا ہے نا، اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا،
تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم لکھتا تھا دریاؤں کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، ایک نعرہ ہے نا تکبیر کا، یہ اس رنگ میں لگایا کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، باقی نعرے میں نہیں جانتا کہاں بنے کہاں سے آئے، ایک نعرہ ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہے، وہ نعرہ تکبیر ہے۔ صدیقی نعرہ تکبیر ہے، فاروقی نعرہ تکبیر ہے، عثمانی نعرہ، حیدری نعرہ تکبیر ہے۔ صحابہ دشمن پہ ٹوٹ پڑے، ایک نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لحدود الله وبشر المؤمنين۔ شکر۔ حاجی صاحب بہت پیارے دوست ہیں اور میں دعا دے رہا ہوں، آپ کے بیٹے کو تو دعا دے رہا ہوں لیکن میں مجمع کو بھی دعا دے رہا ہوں۔ سنو ذرا، اب 313 نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اب ادھر دیکھنا ذرا، صحابہ فرماتے ہیں تکبیر کا نعرہ لگا کے ہم یقین سے آگے بڑھے، دشمن تلوار لہراتا تھا اور ایمان والے کھجور کی چھڑی لہراتے تھے۔ کھجی دیا سوٹیاں بھویندے ہیں، یہ کھجور کی چھڑی لہرا کے نعرہ تکبیر لگا کے، کھجور کی چھڑی لہرا کے نعرہ تکبیر لگا کے مومن مباحد آگے بڑھتے اور ارادہ کرتے اس بےایمان کافر کا سر قلم کرنا ہے۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رب کی قدرت کی قسم ہے کہ ہمارے ہاتھوں والی کھجور کی چھڑی اس کافر کی گردن تک بعد میں پہنچتی تھی، اس کافر کی گردن پہلے کٹ کے دور جا گرتی تھی۔ 3
313 تھے، مقابل میں ہزاروں تھے، ہزاروں ڈر گئے، ہزاروں جکڑے گئے۔ اہل نظر سنو، علماء دعا دینا، بزرگوں یاد رکھنا، میرے جوانوں یاد رکھنا، میرے بچوں یاد رکھنا، دعاؤں کا اثر دیکھا، دعا رنگ لائی، دعا رنگ لائی، دعا رنگ لائی۔ 70 کافر مارے گئے، دعا رنگ لائی۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، ٹیٹ کافر مارے گئے، تمندار مشرک مارے گئے، مغرور گردنیں ماری گئی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے، جکڑے گئے، بدھے گئے، اور باقی دوڑ گئے، چھپ گئے۔ سندھی وچ تسی آندے ہو لکی وی ہو، دوڑ گئے، بھاگ گئے، فرار کی راہ اختیار کر گئے، کچھ بھاگ گئے، 70 جکڑے گئے، 70 پکڑے گئے، مال چھوڑ کے نکل گئے۔ 70 ٹیٹ کافروں کی گردنیں اڑ گئیں۔ جب پکڑے جکڑے دشمن کافر بیٹھے تھے اور 313 صحابہ کے قدموں میں جمع ہوئے، ان 313 مجاہدوں میں چند تھے جو شہید ہوئے، باقی نے حضور کی نظروں میں نظریں ملائیں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا یارو مبارک، وفادارو مبارک، جان نثارو مبارک، میرے صحابہ مبارک، اب تو تم نے دیکھ لیا ہے کہ مومن کا اسلحہ تیر تلوار زرے نہیں ہے، مومن کا اسلحہ ہے دعا۔ اسلحہ کیا ہے؟ بابا یہ شے جو